اب جادو ہر چیز سے کیا جا سکتا ہے، اسلم تسلم. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبروں پر کتبے نہ لگاؤ. قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے. قبر کی مٹی آپ کے کسی عزیز کی، وہ خبیث جو جادوگر ہے وہ کچھ ہزلیات پڑھتا ہے، کچھ منتر پڑھتا ہے، چاند کی ایک تاریخ ہوتی ہے. اچھا جی. اس میں وہ چیزوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں سارے وہ تو نہیں ہیں جو اثر لینے والے، کچھ سیکھنے والے بھی ہوں گے. صحیح صحیح. تو وہ میرے یا آپ کے کسی عزیز کی جس کے ساتھ میرا خونی تعلق ہے، رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے جہاں. ہاں جی، اس قبر کی ایک چٹکی مٹی لے گا. اچھا جی. چاند کی ایک تاریخ ہوگی. اچھا جی. یہ جو قتل کا جادو ہے. اچھا جی. تو اس پر وہ عمل کرے گا. کچھ پڑھتا ہے اس کو. کچھ پڑھتا ہے، شیطان کو مخاطب کرتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے یا اسی وقت پھڑک کے مر جاتا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اب اگر میرا کتبہ لگا ہوگا میری والدہ کا یا میرے والد کا تو آسانی ہو جائے گی ڈھونڈنے میں کہ یہ سیلفی کی ماں کی قبر ہے، چلو مٹی لو تو اس کو اڑاؤ. اسلام یہاں ہمیں تحفظ دیتا ہے جی کہ کچھ نہ لکھو، اس کو گمنام رہنے، قبروں پر کتبے نہ لگا. کتبے نہ لگو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب یہاں سے اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جس سے ہمیں ان سے بچنا. اب جس نے اس جادو سے بچنا ہے وہ چاند دیکھنے والی جو دعا ہے جی صرف وہ پڑھ لے تو اس پر ساری دنیا کے جادوگر لگے رہیں تو اس پر اثر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سیفٹی میئرز. یہ سیفٹی میئرز. صرف وہ دعا پڑھ لے چاند دیکھنے کی، جی ساری دنیا کے جادوگر اس پر جادو کریں نہیں ہوگا. یہ ہے سیفٹی. جی یہ کلام اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائی ہوئی احادیث ہیں. جی جی. اب جادو کی حقیقت کو ماننا ہی ہماری عافیت ہے، اس میں کہ ہم اس کو مانیں گے تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے. جی اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو وہ موجود ہے، شیطان موجود ہے، اس کے پاس قوت ہے. جی. وہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے تیری پروردگاری کی قسم ہے جی جی کہ میں تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ دوست میں لے جاؤں گا. صحیح. یہ یعنی اس نے وہاں سامنے کہا بھی، دھمکی بھی دی. دھمکی بھی دی، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں گا، حملہ آور ہوں گا. سبحان. زندگی مشکل، موت بھی مہنگی، مہنگے قبرستان، مصیبت میں انسان. وجہ کیا ہے اور حل کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر پختہ بنانے سے، قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں پر کوئی بھی عبارت لکھنے سے. ابو داود حدیث 3221، صحیح مسلم حدیث 970. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی قبریں برابر کر دینے کا حکم دیتے ہوئے سنا. صحیح مسلم حدیث 968. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننا ہی مسئلے کی وجہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مسئلے کا حل ہے. اے مشکل میں پڑے انسانوں، قبروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی آداب جانیے اور ان پر عمل کیجیے. اس سے قبرستانوں میں کشادگی آئے گی اور دفن کیے جانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر ہماری زندگی میں اور دفن کیے جانے والوں کی آخرت میں آسانی آئے گی. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان
والسلامة والإسلام ربي وربك الله. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.